بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، نماز کی فضیلت مکہ اور مدینہ کی مسجد میں پڑھنے کی، یعنی مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ میں مسجد نبوی، یعنی ان میں نماز پڑھنا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے کئی گنا زیادہ باعث ثواب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب مسجد قباء۔ قباء مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے۔ سب سے پہلے اسی جگہ پہ مسجد بنی تھی، یہی مسجد پہلی مسجد ہے، اس لیے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن علیہ اخبرنا ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان لا یصلی من الضحى الا فی یومین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ضحیٰ یعنی چاشت نہ پڑھی مگر 2 دن۔ یقدم مکہ، جس دن مکہ آئے، فإنہ کان یقدمها ضحى، تو اس دن وہ پہلے چاشت کی نماز پڑھتے، فیطوف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے، ثم یصلی رکعتین خلف المقام، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھتے، ویوم یأتی مسجد قباء، اور جس دن مسجد قباء آتے یعنی وہاں خاص طور پر آپ چاشت کی نماز پڑھتے۔ فإنہ کان یأتیہ کل سبت، آپ اس مسجد میں ہر سیٹرڈے کو آتے، ہر ہفتے۔ فإذا دخل المسجد، جب مسجد میں داخل ہوتے، کرہ ان یخرج منہ، تو ناپسند کرتے کہ اس سے نکلے، حتی یصلی فیہ، یہاں تک کہ اس میں نماز پڑھ لیں۔ ویسے بھی مسجد میں جانے کی نماز ہے، لیکن ہر مسجد کے مقابلے میں مسجد قباء کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ قال وکان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزورہ راکبا وماشیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سوار ہو کے بھی جاتے اور پیدل بھی جایا کرتے تھے، یعنی دونوں طرح مسجد قباء کی طرف جاتے تھے۔ قال وکان یقول انما اصنع کما رأیت اصحابی یصنعون، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بھی ویسا ہی کرتا ہوں جیسے میرے ساتھی یعنی صحابہ کرتے تھے۔ ولا امنع احدا ان یصلی فی ای ساعۃ شاء، اور میں نہیں روکتا کسی شخص کو نماز پڑھنے سے جو کسی بھی وقت میں پڑھے، من لیل او نہار، رات کو یا دن کو، غیر سوائے اس کے، اللہ تتحروا، کہ وہ ارادہ نہ کرے، طلوع الشمس ولا غروبها، سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور اس کے غروب ہونے کے وقت میں نماز کا۔ اس سے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کیا اگر کسی نے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نماز شروع کی، اس نے فرض شروع کیا اور اس کا سلام پھیر دیا اور اس کے فوراً بعد اگر وہ پڑھ رہا ہے سنت تو وہ پڑھ لے، کہ نہیں ارادتاً نہ پڑھے، اگر پڑھتے پڑھتے سورج بیچ میں طلوع ہو گیا تو وہ اور بات ہے۔ باب من اتا مسجد قباء کل سبت، باب جو کوئی مسجد قباء میں آئے ہر ہفتے کے روز تو کیا ایسا کر سکتے ہیں، کہیں بدعت تو نہیں ہوگی۔ حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لاتے تھے، کل سبت، ہر ہفتے کے دن، ماشیا وراکبا، پیدل بھی اور سوار ہو کر بھی، وكان عبد الله رضی اللہ عنہ يفعله، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ باب اتیان مسجد قباء ماشیا وراکبا، مسجد قباء میں پیدل اور سوار ہو کے آنا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين۔ باب فضل ما بين القبر والمنبر، قبر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کی فضیلت۔ یہ کون سی قبر؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور ممبر کے درمیان، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ ایک باغ ہے، من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے، اسی وجہ سے اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو، کہ یہ حصہ، یہ ٹکڑا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جو اس ٹکڑے پر عبادت کرے گا، یعنی اس پر عبادت کا شوق رکھے گا، اس کو انشاءاللہ جنت میں بھی جگہ مل جائے گی۔ یہاں پر آنا ایسا ہی ہے گویا کوئی جنت میں پہنچ گیا، یا یہاں پر آ کر عبادت کرنا جنت میں پہنچنے کے لیے ایک سٹیپ اٹھانا ہے، یا ایک سٹیپ ہے ٹورڈز جنت۔ حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي۔ یہاں تھوڑے سے زیادہ ہے روایت میں، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان، اور گھر میں کیا بنا تھا آپ کے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی قبر، تو یہاں پر قبر کا لفظ نہیں آیا بلکہ کیا آیا ہے؟
بیت کا لفظ آیا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے، یا باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا. یعنی قیامت کے دن حوض کوثر پر ایک ممبر رکھا جائے گا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے اور اپنی امت کے لوگوں کو سیراب کریں گے. کس سے؟ حوض کوثر کے پانی سے. اور اس پہ کتنے پیالے ہوں گے؟ جتنے آسمان کے تارے ہیں. اور جو ایک دفعہ وہاں پانی پیے گا وہ دوبارہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. یعنی اس حدیث کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جہاں میرا ممبر ہے یہی جگہ حوض کوثر ہوگی، اور دوسرا یہ کہ جہاں حوض کوثر ہوگا یہ ممبر وہاں پر ہوگا. یعنی دونوں طرف. باب مسجد بیت المقدس. بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح کہا جا سکتا ہے. اس کی مسجد کا بیان. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عبد الملک سمعت قزعة مولى زیاد قال سمعت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ يحدث باربع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو سعید خدری جو ہیں انہوں نے 4 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں. فاعجبننی وآنقننی، تو وہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں اور بہت پسند آئیں. انیق. قال لا تسافر المرأة يومين الا ومعها زوجها. ایک بات اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سفر نہ کرے 2 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو او ذو محرم یا کوئی محرم ہو. دوسری بات ولا صوم فی یومین، اور نہیں کوئی روزہ 2 دنوں میں. یہ کون سے 2 دن ہیں؟ الفطر والاضحیٰ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ولا صلاۃ بعد صلاتین، اور نہیں کوئی نماز 2 نمازوں کے بعد. بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. وبعد العصر، اور عصر کے بعد، حتی تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے. لیکن سبب کی نماز اس کے علاوہ ہے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا. ولا تشد الرحال، اور نہ باندھی جائیں تیار کی جائیں سواریاں، الا الی 3 مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی، مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری مسجد کی طرف.